آج ہم ایک ایسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تکبر اور صلاحیت کے درمیان ازلی کشمکش کی داستان ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم، فرشتوں اور ابلیس کا، ایک ایسا قصہ جو انسانیت کے وجود پر بہت گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سوال سے، اور یہ کوئی عام سوال نہیں تھا۔ یہ سوال ایک ایسے ڈرامے کا نقطہ آغاز تھا جس نے انسانیت کے مقصد وجود کو ہی چیلنج کر دیا۔ بات تخلیق سے بھی پہلے کی ہے۔ ایک منصوبہ تھا، اور جیسے ہی اس منصوبے کا اعلان ہوا، ایک سوال اٹھایا گیا، اور یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے اہم لفظ استعمال ہوا وہ تھا خلیفہ۔ اب خلیفہ کا مطلب صرف ایک مخلوق نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی جسے ذمہ داری دی جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جسے انتخاب کی آزادی دی جائے۔ یہ چیز اسے فرشتوں سے بالکل الگ کرتی تھی، کیونکہ ان کی فطرت میں تو صرف اطاعت ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، فرشتوں کا یہ سوال بغاوت نہیں تھا، وہ تو بس سمجھنا چاہتے تھے۔ اور یہیں سے ہمیں اس قصے کا ایک بہت اہم اصول ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ دیکھیں، فرشتوں کو اس سوال پر کوئی ڈانٹ نہیں پڑی، بلکہ انہیں ایک جواب ملا جو اپنے اندر ایک راز لیے ہوئے تھا۔ جواب یہ تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان کے اندر کچھ ایسا ہے جو فرشتوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، اور اب وقت تھا کہ اسے ثابت کیا جائے۔ اچھا، تو اس راز سے پردہ الفاظ سے نہیں اٹھایا گیا، بلکہ عمل سے۔ فرشتوں کے سوال کا جواب ایک عملی مظاہرے کے ذریعے دیا گیا، جس میں یہ دکھانا تھا کہ علم کی برتری کیا ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو تمام اسماء یعنی نام سکھائے گئے، لیکن یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ہر چیز کی حقیقت کا علم تھا۔ یہ علم تھا انسانیت کی پوری تاریخ کا، اس کی تمام صلاحیتوں کا۔ اس میں نبیوں کا ذکر بھی تھا اور گناہ گاروں کا بھی۔ انسانیت کی بلندی اور اس کی پستی، سب کچھ اس علم میں شامل تھا۔ پھر وہی سوال فرشتوں کے سامنے رکھا گیا، لیکن وہ جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے اپنے علم کی حدود کو مان لیا، لیکن پھر جب حضرت آدم نے انسانیت کے اندر چھپی صلاحیتوں کو آشکار کیا، جب انہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کا تعارف کروایا، تو فرشتوں کا جو خدشہ تھا نا فساد کا، وہ انسانیت کی نیکی کے امکان کے سامنے متوازن ہو گیا۔ ان کا پورا نقطہ نظر ہی بدل گیا۔ تو اب آدم کی علمی برتری تو ثابت ہو گئی، اب سٹیج پوری طرح تیار تھا۔ ایک حکم آنے والا تھا، ایک ایسا حکم جس نے وفاداری اور تکبر کے بیچ ایک واضح لکیر کھینچ دینی تھی۔ حکم یہ تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کیا جائے، ان کے احترام میں۔ لیکن یہ صرف ایک رسمی سجدہ نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا۔ وہاں موجود ہر کسی کو، چاہے وہ فرشتے ہوں یا ابلیس، ایک فیصلہ کرنا تھا۔ یا تو وہ اس نئی حقیقت اور علم کو تسلیم کر لیں، یا پھر اپنی پرانی سوچ پر اڑے رہیں۔ اور یہیں پر سب کچھ بدل گیا۔ فرشتے جنہوں نے سوال کر کے سیکھا تھا، انہوں نے فوراً حکم مانا اور حقیقت کو تسلیم کیا۔ لیکن ابلیس جو خاموش بیٹھا اپنے دل میں حسد پال رہا تھا، اس نے اس کھلی حقیقت کو دیکھنے سے انکار کر دیا اور نافرمانی کا راستہ اپنایا۔ اور اس کے انکار کی وجہ صرف ایک جملے میں چھپی ہے، صرف 3 لفظوں میں جو تکبر کی انتہا ہے: انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بات صرف نافرمانی کی نہیں تھی، ابلیس کا یہ انکار ایک بہت گہری روحانی بیماری کی نشانی تھی، اور اس بیماری کا نام ہے حسد۔ اور حسد کی نفسیات ہی یہی ہے۔ ابلیس کو تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ اس سے کچھ لے لیا گیا ہے، تکلیف تو اس بات کی تھی کہ آدم کو کچھ کیوں دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اپنی ساری بڑائی، اپنی ساری عبادت، سب بے معنی ہو گئیں، صرف اس لیے کہ وہ آدم کو ملنے والے اعزاز کو برداشت نہیں کر پایا۔ اور یہی حسد پھر ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ اس نے اپنی اسی سوچ کو انسانوں کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے موازنہ کرنا، پھر اپنے اندر برتری کا احساس پیدا کرنا، پھر دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنا، اور آخر میں اپنے حسد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جواز گھڑنا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو اسی نظر سے دیکھیں جس سے اس نے آدم کو دیکھا تھا۔ اچھا، اپنی بغاوت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ابلیس نے ایک آخری دلیل دی، اور یہ دلیل صرف ظاہری چیزوں یعنی مادے پر تھی۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، یعنی اس نے صرف مادی فرق کو دیکھا، آگ اور مٹی کو، لیکن وہ اصل چیز کو نظر انداز کر گیا۔ وہ تھی روحانی حقیقت۔ اس نے صرف جسم دیکھا، مگر وہ الہی روح نہیں دیکھی جس نے آدم کو اصل عزت بخشی تھی۔ اور اس کی دلیل میں جو طنز چھپا ہے وہ دیکھیں۔
جس مٹی کو وہ کمتر سمجھ رہا تھا وہی تو عاجزی اور نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت کی علامت ہے، اور آگ جس پر اسے اتنا گھمنڈ تھا وہ تکبر اور تباہی کی علامت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، جبکہ آگ مٹی کو پکا کر اور مضبوط بنا دیتی ہے، جیسے برتن بنتے ہیں۔ اور یہی وہ نفسیاتی جنگ ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلا دے کہ وہ بس مٹی ہے، یعنی صرف جسم اور حیوانی خواہشات کا ایک مجموعہ، تاکہ انسان اپنی روحانی حقیقت کو، اپنی اصل صلاحیت کو بالکل بھول جائے۔ تو یہ قصہ ہمیں ایک بہت گہرے اور لازوال سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو اکثر آگ کی چمک دمک اور تکبر کو ہی کامیابی سمجھتی ہے، تو یہ اپنے اندر مٹی کی طاقت کیسے پیدا کرے، یعنی عاجزی، صبر اور اپنی حقیقی صلاحیت کو کیسے نکھارے۔ یہ انتخاب ہر ایک کو خود کرنا ہے۔